اچھا، یہ سوال ہے کہ اس ٹائم میں جب کرونا کا پینڈیمک جس طرح گلوبلی پھیلا ہوا ہے اور بچے بھی گھر پہ ہیں اور پیرنٹس عادی نہیں ہیں کیونکہ اسکول جاتے ہیں، پیرنٹس کی ایک روٹین تھی. اب بچے جو ہے پلے اسٹیشن پہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. کس طریقے سے ان کو یوٹیلائز کیا جائے یا ان کو پراپر ڈائریکشن دی جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے؟ کیونکہ پیرنٹس کو بالکل نہیں پتہ. اسکول میں ہوتا تھا، وہ خود عادی ہیں، ان کی بھی ایک روٹین ہے. کیا کرنا چاہیے ان کو؟ آئی تھنک ہم غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں، تصویر کو الٹا پکڑ لیا ہم نے دوبارہ سے. ہمیں اس کرونا کے تھرو سب سے پہلے تو بچوں کو نہیں اپنی پیرنٹ ہوڈ کو ایویلیویٹ کرنا ہے. یہ روٹینز ہمیں بہت پہلے سے کرنی چاہیے تھی، بچوں کو وقت دینے کی. بچوں سے زیادہ پیرنٹ سفر کر رہے ہیں، زیادہ امپیشنٹ ہوئے ہیں. بچوں سے زیادہ تکلیف میں اس وقت ماں باپ ہیں کہ اب ہم سے یہ بچے برداشت نہیں ہو رہے. یہ جو پیرنٹل ٹیکنیک ہے نا، یہ ٹیسٹ ہوئی ہے ہماری. وی ور سو آف آور کڈس کہ اب جا کے پتہ چلا ہے کہ جب بچوں کے ساتھ ایز اے فادر، اسپیسیفکلی میں مردوں سے زیادہ مخاطب ہوں، ایز اے فادر فگر آپ کی کس لیول کی انٹریکشن ہونی چاہیے تھی اور کس طریقے سے آپ کو وقت دینا تھا. یہ ہمیں بہانہ مل گیا ہوا تھا سب سے پہلے کہ ہم تو کام کرتے ہیں، تو مطلب ڈانٹ ٹپٹ بیوی کو ویسی ہوتی تھی کہ بچوں کی پرورش صحیح ہو رہی ہے نہیں رہی. مگر جب اپنی ذمہ داری کی بات ہوتی تھی تو مرد حضرات جو ہے نا وہ ان کے پاس ایک انیٹ بہانہ تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا پہلے. یہ جو 200-300 سال سے اسکول سسٹمز کا جو ہم نے ایک وقت کا ذمہ اسکولز کے کو دے دیا ہوا تھا، یہ ایک بہت بڑی ایک فیملی سٹرکچر کے خلاف ہماری اپنی ایک کوتاہی تھی، جو کہ اب ابھر کے سامنے آئی. ہمیں نظر آیا کہ the real culprit was the two parents in the house. Now we need to establish ourselves as parents. یہ جو بچوں کے معاملات ہیں کہ وہ پلے اسٹیشن پہ ہیں یا ایکس باکس پہ اور ان کی تعلیم میں فرق آ رہا ہے، تو بیسکلی ان کی جو تربیت میں فرق آ رہا تھا وہ اب ہمیں نظر آنا شروع ہوا ہے. وہ اس لیے کیونکہ وی نیڈیڈ ٹو بی ٹرینڈ ایز پیرنٹس، وی نیڈ ٹو بی وے مور پیشنٹ. ایسے کیسز میرے سامنے آ رہے ہیں اور ایسی کالز میں اٹینڈ کر رہا ہوں، ایسے کیسز کوسچنز آ رہے ہیں میرے سامنے کہ بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے. ایون تو بچوں کے سوال مجھے آنے چاہیے کہ ان پیرنٹس کو کیسے ہینڈل کروں میں. یہ تو بہت اچھا تھا کہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے، بیکاز ہر وقت یہ ہائی ریٹ رہتے ہیں، ہر وقت ان کی ایک برداشت کا جو مادہ ہے وہ ختم رہتا ہے. اور دس از اے پرابلم آف دا ایڈلٹس، ناٹ دا پرابلم آف دا کڈس. کڈز ور دا وے دے ور بیفور. گرمیوں کی چھٹیوں میں 2 مہینے پہلے سٹارٹ ہو گئی گرمیوں کی چھٹیاں، ورنہ جون میں ہوتی تھیں، اب مارچ میں ہو گئیں. تو اٹس اے پرابلم وی بیٹر انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز کہ یہ بہت بڑا کیوں ہے ہمیں کرونا کے تھرو ہمیں کیوں ملا ہے، کہ کس طریقے سے میری جو فادر ہوڈ کی اور مدر ہوڈ کی جو بیسک رسپانسبلٹیز تھیں وہ کرونا نے ہمیں یاد کروا دی. رہی بات بچوں کو کس طریقے سے ان کی سائیکالوجی کو اور ان کی فزیولوجی کو مینٹین کرنا ہے، وہ ایک الگ ایک لمبا چیپٹر ہے. سب سے پہلے تو کرونا کے اوپر نا ذمہ ڈالیں کہ وہ بچے کرونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ گھر پہ رہتے ہیں ہر وقت. ایکچولی بچوں کو زیادہ تر گھر پہ جو ٹائم چاہیے تھا وہ اس کی کمپنسیشن اسٹریٹجی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس وقت. یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری کلیئر چیک لسٹ کہ ایز اے فادر اینڈ ایز اے مدر میں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے اب ہینڈل کرنا ہے ان ٹرمز آف بینگ مور افیکشنیٹ. اینڈ یہ آپ کے صبر کا امتحان شروع ہے. ظاہر ہے اتنے ڈوپ ایڈکٹس ہیں ہم، ڈوپامین اتنی زیادہ نسوں میں گھسائی ہوئی ہے اپنے ایز اے فادر اینڈ مدر بتا رہا ہوں کہ وی کینٹ ڈو دیٹ انکنوینئنٹ جاب اینی مور. اینڈ دس انکنوینئنس از دا ریئل پرابلم وچ وی بیٹر ایڈریس. دس از آور کڈز وی ٹاکنگ اباؤٹ. دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے وہ نہیں برداشت ہو رہی ہے اس وقت ماں باپ سے. تو بس سلانے کی جلدی ہوتی ہے، کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو آکیوپائی کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو بچوں کو ایز اے ٹیسٹ کیسز لیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے بچوں کی آپ نے پروفائلنگ کی ہوئی ہے. بچوں کی پروفائل کو کس طریقے سے آپ چاک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سالوں تک یا اس سے اگلے 5 سالوں تک کے بیچ میں میرے کون سے فلیگز ہیں جو کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں وہ اچیو بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں. ہم نے تو کوئی ریٹن ڈاؤن اسٹریٹجی رکھی نہیں ہوتی نا ایز اے پیرنٹ. حالانکہ ہر پیرنٹ کو
30 سال کے ایڈلٹ کی شکل سامنے ہونی چاہیے کہ یہ میری بیٹی ہے یا یہ میرا بیٹا ہے. یہ جب 30th ایئر آف ہز لائف اور ہر لائف ہوگا تو اس میں کون کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جو میں نے ابھی دیکھنے ہیں. ہم تو جاب کو ایٹریبیوٹ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں, پیسے کو ایٹریبیوٹ سمجھ لیا ہے, کریئر کو ایٹریبیوٹ سمجھ لیا ہے. حالانکہ انسانی جو سسٹم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ انڈیویجول لیول کے اوپر ایک بندہ پیسے کتنے بنا سکتا ہے یا اس کی ریپوٹیشن ایز اے اسکل فل بینگ کتنی ہے. ایز اے ہیومن بینگ کس لیول تک وہ اس کو ہم نے پہنچانا ہے, وہ ہمیں, اور کون کون سے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے وہ لکھنے پڑیں گے. پھر ان 30 سالوں کے لیے کتنی محنت چاہیے. کچھ ایٹریبیوٹس ہیں اس کے لیے 10 سال کی محنت چاہیے, کچھ ایٹریبیوٹس اس کے لیے واقعی 30 سال کی محنت چاہیے, کچھ ایٹریبیوٹس 2 یا 3 سالوں میں نکھر کے آ سکتے ہیں بچوں میں. تو اس اسٹریٹجی کو جب تک آپ کے سامنے نہیں ہے تب تک آپ کسی ایجوکیشن سسٹم کو یا اپنے کسی بھی انڈیویجول کو ایویلیویٹ کیسے کرتے ہیں. سو ہم بس ایک فاسٹ ٹریک کے اوپر چلے جا رہے تھے, جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ اسٹریٹجی کے اوپر, اور دیکھ ہی جا رہے تھے, اور پھر انہیں کو کوستے تھے کہ یہ 2 نمبر لیڈر ہے تو وہاں پہ بھی چور ہیں, وہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے, یہ نیک آدمی ہیں. بیسڈ آن واٹ اسکیل آپ کو وہ تمام ایٹریبیوٹ سامنے رکھنے ضروری ہیں. اینڈ ایوری ون شوڈ رائٹ دیٹ ڈاؤن آن دیئر اون بیڈ روم والز, جہاں پہ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں, صبح اٹھ کے سب سے پہلی نگاہ جہاں جاتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کے اندر, ایک بڑے ایڈلٹ کے اندر, میرے گھر میں جو پل رہا ہے اس وقت, اس کی اسٹریٹجک پلاننگ کیا کی ہوئی تھی میں نے, اور اس کے لیے خرچہ کیا کرنا تھا آپ نے, اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی تھی آپ نے, اس کے لیے کتابیں لے کے دینی تھی, اس کو ٹریننگ پروگرام پہ لے کے جانا تھا. یاد رکھیے گا, اسکول از اے پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ, ہاؤس از اے فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. یہ کس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی تھی ابھی تک. ایک کانشیس تھنکر کو ویسے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اسکول جو ہے وہ دے ایکچولی ہیو اے سرٹن جاب, اور وہ بھی کس طریقے سے کرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. وہ کتابوں کا ایک کریکولم انہوں نے لاک کر دیا ہوا ہے, بس اس کریکولم کے اندر سے ہم نے گزارنا ہے, اس کو اتنے پیسے لیں گے ہم آپ سے. ہر اسکول کا یہ دعویٰ ہوتا ہے. The attributable structure of a human being was never a school's responsibility on paper anyway, even though they innately have to own it, but وہ لیتے نہیں. وہ بس گریڈس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں اور اس کو ریورس انجینئر کر کے گریڈ 1 سے لے کے او لیولز اے لیولز تک ان گریڈس کی اسٹریٹجک پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں, دنیا میں جتنی بھی تباہیاں مچائی ہیں نا, سب سے بڑے اسکیل کی جو تباہی مچائی ہوئی ہے نا لوگوں نے, جو کروڑوں لوگوں کے اوپر, اربوں لوگوں کے اوپر تباہی مچی ہوئی, وہ اے گریڈرز نے مچائی ہوئی ہے. جو اسکول سے ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں یا اسکول میں کوالیفائی نہیں کر سکتے, وہ تو چھوٹے چھوٹے چور ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں. بڑے لیول کے جو گناہ دنیا میں چل رہے ہیں وہ تو ہارورڈ گریجویٹس اور ییل گریجویٹس اور یو نو آل دا ایجوکیٹڈ لاٹس. آپ کسی بھی جیل میں جائیں, لاہور میں ہیں تو کوٹ لکھپت جائیں, اسلام آباد میں ڈیالہ جیل جائیں, گو ٹو اینی پریزن ان مایامی اور کیلیفورنیا, نیوزی لینڈ ٹو برازیل, آپ دیکھیں گے کہ جیل کے اندر بھی ہائرارکی ہوتی ہے. جیل کے جو سب سے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے چور ہوتے ہیں اور یو نو ٹھگ اور ڈیکوائٹس, وہ ان کی تو یو نو اسکوپنگ ہی بہت تھوڑی. دا موسٹ heinous crimes are committed by the most educated people. Why? Because ہم نے انسان کو دیکھا ہی غلط نظریے سے. ہم اپنے بچوں کے اوپر اتنی بڑی خیانت کر بیٹھے کہ ہم اپنے بچے کا 30ویں سال, 40ویں سال, 25ویں سال کا ایڈلٹہڈ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. ہم اس کا بس بچپنا دیکھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر یو نو ایک اسپائرل میں چل رہی ہے ساری کی ساری معاملات. سو دیکھیں کہ کون سے لوگ اس وقت, اور ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. میں ایک کو مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اوپر ایز اے فادر جو ذمہ داری ہے وہ ہے میری, سب سے پہلے میری فور سائٹ بڑھانی ہے میں نے, کہ میں ایز اے مین, ایز اے ورکنگ انڈیویژول ان سائڈ دس ہیومن سسٹم ان دا 2020s, میں اگلے 50 سال میں دنیا کے کون سے معاملات کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا. یہ میرا نیچرل ذمہ ہے دنیا کے اندر آنے کا, اور یہاں سے پرپز آف لائف سیٹ کرتے ہیں آپ. کئی دفعہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے پرپز آف لائف کا دیکھنے کا نظریہ ڈھونڈنے کا, وہ بتائیں, تو وہ بھی سن لیں. بچوں کے تھرو تو آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ ان کے لیے ہم بہت زیادہ سینسٹیو اور سیریس ہیں. جب میں 2020 کے بعد اگلے 50 سال کی دنیا کے معاملات کو خراب ہوتے ہوئے یا ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھنے کی صلاحیت رکھوں گا, تب کہیں جا کے اپنے بچے کو ان چیزوں کے لیے تیار کروں گا. وی شوڈ نو as Pakistanis, as Indians, as Iranians, as Arabs, as Americans, as
wherever we are, کہ ہمارے اس لوکلائزڈ سوسائٹی کے اندر اگلے 50 سالوں میں کیا شکل نظر آ رہی ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر میرا گھر کا یہ بچہ ہے جو یہ جب اپنی فل بلوم پہ آئے گا تو اس وقت کیا کنٹریبیوٹ ٹورڈز گڈ کر رہا ہوگا یا کنٹریبیوٹ ٹورڈز بیڈ کر رہا ہوگا، کیا میں اس کو ایسی کوئی ایکیومن ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت کی میجر کنفیوژن کے پیرامیٹرز کے اندر بیچارہ پرے بن کے مارا جائے گا، اور وہ بھی کنفیوز قسم کا بندہ ہر وقت دنیا کو دیکھتا رہے گا کہ میں غلط ہوں یا دنیا غلط ہے، میں بھی وہی کر رہا ہوں جو سب لوگ کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے بس وہ خس و خشاک سیلاب کے اندر پھینکی جا رہے ہیں جو اب بہاؤ کے اوپر جہاں مرضی لے جائیں، یا پھر آر وی پروڈیوسنگ دوز کانشیس لیڈرز اینڈ تھنکرز جو کہ ان بگر پرابلم کو سالو کر سکیں گے۔ ایز اے فادر میری تو شادی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ مجھے دنیا کے ان سسٹمز کو دیکھنا نہیں آتا، کیونکہ میں پھر اگلی نسل کو کیوں دنیا میں لے کے آ رہا ہوں۔ سو آئی نیڈ ٹو سیٹ اپ اے پرپز کہ میں اپنی اگلی نسل کو کس لیول کے اوپر تیار کر رہا ہوں۔ آپ اس کو ریورس انجینئر کریں، اگر ہمارے داداؤں نے یا پرداداؤں نے یہ والی اسٹریٹجک تھنکنگ کی ہوتی تو ہم اس وقت کے تمام سیاسی، تمام سوشل، ایتھیکل معاملات کو سالو کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے، ہم لنگوسٹ ہوتے، ہم لائرز ہوتے آف آرگیوئنگ اینڈ ڈیولپنگ تھاٹ، ہم تھاٹ لیڈرز ہوتے اس وقت، کیونکہ اس سے زیادہ انفارمیشن کی تو ایج کہیں نہیں آئی۔ چلو میں اپنے دادا حضور کو یا والد صاحب کو اس لیول کی فور سائٹ کے اوپر میں اس لیے قاصر سمجھتا ہوں کیونکہ اچانک لیٹ 90s کے اندر ٹیکنالوجی کا ایسا بوم آیا کہ اب انفارمیشن چینلز ایسے کھل گئے۔ میرے دادا حضور کو تو نہیں یوٹیوب کا پتہ تھا یا انٹرنیٹ کی اس طاقت کا پتہ تھا، مگر مجھے تو پتہ ہے کہ اتنا بڑا اسپیکٹرم میرا کھل گیا آگے، تو میں آگے کیسے دیکھ رہا ہوں اس دنیا کو۔ اس دنیا کے اندر فار ایگزامپل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، ایک ذرا ایسی مثال دیتا ہوں جو سب کو سمجھ آ جائے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ 50 سال بعد ایک بہت ہی بڑا والکینو ایرپٹ ہوگا جو کہ آدھی دنیا کو تباہ کر دے گا، تو آپ کو اچانک اپنے بچوں کا فیوچر نظر آ رہا ہے، تو اس کی پریپریشن کے لیے اگر میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کیسے ہوگا، تو آپ سب کے ساتھ اچانک ایجوکیشن اور فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کے اور معاشرتی علوم اور اسلامیات کے سبجیکٹس کے اندر اے گریڈ لانے کی بجائے آپ اسی وقت چینل کریں گے اس انرجی کو جو میں نے ابھی آپ کے دماغ میں ڈالی ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں کیا کیا ٹول کٹ ہونی چاہیے میرے بچے کے پاس۔ سو اب مجھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی آتش فشاں تو نہیں پھٹ رہا، مگر چھوٹے چھوٹے تو اس لیول کے پھٹ ہی رہے ہیں کہ جو ہمیں آپ دیکھیں ہم کسی نہ کسی تابکاری اثرات کے زیر اثر ہی ہے نا اس وقت، کوئی سیاسی لیول کے اوپر ریڈیشن جو پھیلائی جاتی ہے۔ سو انفورسین ایونٹس جو ہیں ان کو تو میں سمجھ سکتا ہوں، مگر جو فورسیبل ایونٹس ہیں، فورسیبل سچویشنز آف دا پلانٹ ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ورنہ ہم نے کیا جانور والی لائف ہی گزاری ہے۔ بلی کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بس بالغ ہوتے ہیں، اللہ حافظ۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے 50 سالوں کے اندر ہمارا کام ہے ایز مدر، اسپیشلی ایز مدرس۔ میں اسی لیے کہتا ہوں لڑکیوں کو سوچ ڈالیں، ان کے اندر، لڑکوں کے اندر سوچ ڈالیں، اپنے بچوں کے اندر سوچ ڈالیں کہ وہ دیکھیں آگے کہ میں کون سی دوربین ان کے پاس آئی۔ جس کے پاس زیادہ بڑی سوچ ہوتی ہے اس کے پاس دوربین نہیں، ٹیلیسکوپس ہوتی ہیں، وہ اتنی دور تک دیکھتا ہے فیوچر میں، پھر وہ پریپیئر کرتا ہے کہ اس وقت میں اپنے اس وقت کی تیاری کیسے دے رہا ہوں اپنے بچوں کو۔ سو this is a problem we better solve as parents, and this is the kind of strategy that we all should have as parents, and this is where corona is now. Look at the situation of corona. آپ کو تو ایک گولڈ مائن مل گئی ہے وقت کی۔ وقت سے زیادہ بڑا گفٹ کیا ہے کہ بچے کو پھر آپ انالائز کریں اور پھر دیکھیں کہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ اس وقت اس کو چاہیے۔ اور میں آپ باپ سے زیادہ سنسیئر کون ہو سکتا ہے، ماں سے زیادہ سنسیئر کون ہو سکتا ہے، وہ آپ نے اس کو ڈیولپ کر کے شروع کرنا ہے کام۔ اور کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو کچھ سالوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اس کی تیاری ابھی سے کریں تاکہ آپ کو ایک موٹیویشن ملے، آپ کو پرپس ملے۔ یہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں ہے ایڈکٹ، بچوں کو PS2 یا PS4 یا ایکس باکس کا ایڈکٹ نہ کہیں۔ ہم لوگوں کو ایز فادر اینڈ مدر ہمیں عیاشی کی لت لگی ہوئی تھی، اس عیاشی کے بیچ میں آ رہا تھا بچہ کہ وہ اپنی اٹینشن لے رہا ہے، ہم اپنا اٹینشن وہ GOARY کے ٹاک شوز کے اوپر انتہائی زیادہ، اس سے بڑی بےہودگی کوئی ہے نہیں کہ ہر وقت دو سیاستدان آپس میں لڑتے ہو، پورے کی پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے ان کو۔ جتنا وقت آپ GO اور ARY کو دیتے ہیں اس کا 10% وقت اگر آپ بچے کو دیں تو وہ دنیا کے سب سے بڑے ٹاک شو کا ہوسٹ بن سکتا ہے۔ دس از دا کائنڈ آف آرگیومنٹ ہی کین گیو، اینڈ دس از دا کائنڈ آف تھاٹ ہی کین ایکچولی بلڈ فار ادر اینڈ ڈیولپ ادر پیپل تھرو ہز ورڈز اینڈ ہز بکس اینڈ ہز ورکس۔ سو
This is a problem we better solve, and we better understand of how to solve these problems and start becoming conscious thinkers and critical thinkers as parents. اچھا، اب آپ نے جواب دے دیا. اگر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پلے اسٹیشن یا ٹی وی پہ بٹھایا جاتا ہے تو ان کا ڈوپامین لیول اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب اس کے علاوہ جب ان کو کوئی بک پڑھنے کی یا کوئی ایسی ڈسکشن، انٹلیکچوئل ڈسکشن میں، یا کوئی بھی ان کے فائدے کی فزیکل ایکٹیویٹی، وہ اس میں کس طریقے سے اس کو کرے. اب ڈوپامین کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، واپس ان کے لیول کو ریڈیوس کس طرح کیا جا سکتا ہے بچوں کا؟ دیکھیں، ڈوپامین اللہ کا بنایا ہوا کیمیکل ہے. ہم نے اوور ڈو کیا نا، آپ کر دیا اوور ڈو. میں ڈوپامین کو اب چونکہ ہو چکی ہے ڈوپامین، تو اس کو چینل کرنے کی اسٹریٹجی دے سکتا ہوں. آپ اس کو ریٹارڈیشن میں لے کے جانے کے لیے ابھی اس کا ایک الگ سے سیشن کر لیں گے. ڈوپامین کے سینٹرز کو چھوٹا کیسے کرتے ہیں، لوگوں کے اندر صبر آئے، لوگوں کے اندر تحمل آئے، اسٹڈینس آئے. مگر ابھی جب ڈوپامین کے سینٹرز ڈائلیٹڈ ہیں پوری طرح، تو ان کو چینل ایسے کریں گے آپ کہ آپ انہی ڈوپامین سینٹرز کے اوپر، جس موٹیویشن کے اوپر، جس سینس آف اچیومنٹ اینڈ ریکگنیشن کو بچہ مانگ رہا ہے، اس کو چینل کر کے ایسی ایکٹیویٹیز گھر میں ڈیزائن کریں گے آپ. یو ول ہیو ٹو گیو دیم لانگر essays to write or read so that they can actually come out with a certain answers جو کہ questions آپ نے بنائے ہوئے ہوں گے. اس کو پھر جو کہ ڈوپ ایڈکٹ ہے وہ بچہ، اس کو پھر اسی لیول کی انسینٹیو جو گیمیفیکیشن ہے نا وہ کرنی پڑے گی، جو انسینٹیوز دینے پڑیں گے بچوں کو کہ یہ والا جو کمپٹیشن ہے وہ تم نے جیتنا ہے، وہ کمپٹیشن آپ نے کریٹ کرنا ہے. یو نیڈ ٹو انٹروڈیوس ہیلتھی ایکٹیویٹیز آف دا مائنڈ inside the homes, because physical activity اس لیول کی بھی ہو نہیں سکتی. سو یہ 1-2-3 مہینے جو ہیں اس کے اندر آپ کو mental games کریٹ کرنی پڑیں گی. there are so many that you can actually knowing your children کہ کس ایج میں ان کو اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کے اندر ڈالیں جو کہ چونکہ وہ آپ سینس آف اچیومنٹ چاہ رہا ہے تو اس کو سینس آف اچیومنٹ بھی آپ کے دیے گئے انسینٹیو سے ملے گی. سو دس از ہاؤ یو گوئنگ ٹو فار ایگزامپل انٹروڈیوس اے کوئز or a debate inside your kids and who on a certain measurable template. ڈوپامین بننا ملے گی نہیں کہ کن پیرامیٹرز کے اوپر اس کی ڈیبیٹ میجر ہوگی، اور اس کو اس آپس میں ڈیبیٹ کروائیں اینڈ میک شیور دیٹ اے لوزر لوزز. ہر بندے کو انسینٹیوائز نہ کریں ورنہ آپ کی جو ہے نا ویلیو آف دا ڈوپامین ویلیو ختم ہو جائے گی اس پوری اسٹریٹجی کے اندر. سو اف somebody loses he will have a recoil to come out and win again in the next term. So make sure the winner gets recognized and make sure he gets that incentive that you promised, and make sure it's a worthy incentive that you're giving him تاکہ وہ اس چینل کو، ڈوپامینی کے چینل کو یوز کرتا ہوا دماغ کے باقی کے سینٹرز کو کھولے آپ. And this is the kind of routine that you better be involved in yourself. آپ خود آرگیو کریں بچے کے ساتھ. میں نے کچھ کورٹ رومز بنا کے دیے ہیں اپنے کچھ احباب کو کہ گھر میں وہ کورٹ روم کھولا ہوا ہے، کیسز ڈیبیٹ ہو رہے ہیں باقاعدہ. 15 16 سال کے ٹین ایجر اس وقت کس لیول کی کرٹیکل تھنکنگ کر رہے ہیں. کرونا کا فائدہ بھی اٹھایا لوگوں نے. کچھ ڈیبیٹس کہ میں خود بھی جج بننے گیا ہوں اپنے دوستوں کے گھر، ان کے بچے ڈیبیٹ کر رہے تھے، ٹاپکس ہم نے دیے ہوئے تھے، they were debating it out and we actually made sure that the winner is qualified as a winner. He's just not a winner because he can talk really well, but he also that he can argue. اس نے ویٹ کیسے ڈالا ہے اپنے اس ڈیبیٹ میں. So it's a very good opportunity to understand the psychology of your kids and channel that strategy of yours inside their current psychology.